السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سنن نبی داؤد کی روایت بھیجی ہے اور سوال کیا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہیں پسند ہو کہ آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ قرآن پڑھا کر جو پیسے لیے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، تو کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ دونوں طرح کی ہیں۔ اگر یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے تو صحیح البخاری کی جو روایت ہے کہ صحابی رسول نے سفر میں دم کیا تھا اور اس کے عوض بکریاں لی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تحسین فرمائی تھی، تو یہ واقعہ بھی ہے۔ اس لیے جب دونوں طرح کی روایات ہوں تو کسی ایک روایت کو لے کر فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں طرفہ روایات کو سامنے رکھ کر، کیونکہ احادیث مبارکہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ ان میں تطبیق کی صورت ممکن ہوتی ہے۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں سے ایسا مفہوم مراد لیا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، تو اسے تطبیق کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ بھی دین ہے، اور یہ دین سارے کا سارا من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو بات ہے، اللہ کا جو دین ہے، جو قانون ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا بات میں کہ کبھی اللہ کیا کہیں کبھی کیا کہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خیر یہ اصولی باتیں ہیں، تو آپ بہرحال یہ سمجھیں مختصر سی بات کہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دی جائے گی، اور وہ تطبیق کی صورت کیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے دینا، اور اس پر جو اجرت لینا، اس کو پیشہ بنا لینا، اور مطمع نظر روپیہ پیسہ ہو۔ جیسے مزدور ہے نا، وہ عمارت کھڑی کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ٹھیکہ کر لیتے ہیں کہ یہ عمارت کھڑی کرو اور آپ کو جو ہے وہ 10,000 روپے ہم دیں گے، تو اس کا مطمع نظر 10,000 روپیہ ہوتا ہے، اس کا مطمع نظر اچھی عمارت بنانا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ یہ صرف ایک میں مثال کے طور پہ اس بات کو واضح کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے قرآن اس نیت کے ساتھ حاصل کیا ہے کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں گا اور اس پر اجرت لوں گا اور اس کے ساتھ میرا وہ معاش ہوگا، اس کی اصل نظر پیسے کی طرف ہے، پڑھانے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ صحیح طور پہ قرآن نہیں پڑھا رہا، بلکہ آپ صرف کہہ لیں کہ وقت پاس کر رہے ہیں، اور اصل اس کا جو اس کی نظر ہے وہ پیسے پر ہے، تو یہ ہے پیشہ بنا لینا، تو یہ چیز غلط ہے۔ البتہ جو شخص قرآن پاک احادیث مبارکہ کا فہم علم حاصل کرتا ہے، خود اس پر عمل کرتا ہے، ایک بہترین انسان بنتا ہے، پھر آگے اس کی کہیں ذمہ داری لگ جاتی ہے، کوئی ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے پڑھا ہوا ہے، اس کو اپنے ادارے میں استاد رکھتے ہیں، اپنی مسجد میں خطیب رکھتے ہیں، امام رکھتے ہیں، تاکہ خیر کا کام ہو، لوگوں تک خیر پہنچے۔ اب ظاہر ہے ایسا شخص جو ہے اس نے اپنا وقت سارے کا سارا صرف کر دیا، تو وہ کھائے پیے گا کہاں سے؟ اس لیے جو دیگر احادیث ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک میں بڑی حیران کن بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جن روایات میں ممانت ہے نا کہ قرآن اور حدیث پڑھا کر اجرت نہیں لینی چاہیے، یا اس طرح کی جو روایات ہیں، تو اس کے جو راوی ہیں وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی رسول ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے، چونکہ وہ احادیث کے راوی ہیں، تو انہوں نے اس کو پیشہ نہیں بنایا ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انتظام کیا، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کی خدمات حاصل کی، اور شام کی طرف ان کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور ساتھ ان کو فقہ سکھائیں۔ تو ظاہر ہے ان کا جو معاوضہ تھا وہ بھی مقرر کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو وہ معاوضہ وہ لے لیتے تھے۔ تو اصل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا ایک شعبہ ہے، اور دیگر اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو علماء ہیں یہ بھی تیار کرنا اصلاً یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تیار کرے، اور ان کی جو معاوضہ ہے، جو مراعات ہے، ان کا خیال گورنمنٹ کرے، تاکہ لوگوں کو فری میں قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی تعلیم دی جا سکے۔ جس طرح ہمارا فوج کا ادارہ ہے، میں ان کو پیسے نہیں دے رہا پرسنلی طور پہ، آپ بھی نہیں دے رہے، بلکہ گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے، ان کا جو بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو اب وہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہماری جو ملک کی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو اسلام ہے اس کی بھی سرحدیں ہیں، اور ان کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں،
یہی وجہ ہے کہ علماء کا مقام فوج اور دیگر جتنے محکمے ہیں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ دین اسلام کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ ان کا بھی خیال کیا جائے اور ان کی تمام مراعات وغیرہ کا خیال کیا جائے، تاکہ عوام الناس تک یہ جو سلسلہ ہے کتاب و سنت کی رہنمائی کا یہ فری میں پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ راغب ہوں۔ لیکن چونکہ ایسا انتظام نہیں ہے، اس لیے علماء کرام وہ جو دوسری احادیث ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے خود عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنے لیے سیکھتے ہیں، اور پھر لوگ انہیں بلاتے ہیں، لوگ انہیں اپنی مساجد میں اپنے مدارس میں مدعو کرتے ہیں کہ آپ یہ آئیں، اور یہاں ظاہر ہے جب وہ وقت دے رہے ہیں تو پھر آ، وہ اپنا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو مختصر بات یہی ہوئی کہ جن لوگوں کا پیشہ ہی یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ باہر جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ آپ سے مانگتے ہیں، مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نعتیں یاد کی ہوتی ہیں، اسی طرح کسی نے سورہ رحمان یاد کی ہے، کوئی اور صورت یاد کی ہے، تو وہ آپ کو سناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ ان کو پیسے دیں۔ تو یہ ہے اصل جس کی ممانت ہے احادیث مبارکہ میں۔ لیکن ایک شخص وہ داعی توحید و سنت ہے، خود قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اب اگر آپ لوگ انہیں درس کے لیے نہ بلائیں، مسجد میں امام نہ رکھیں، خطیب نہ رکھیں، ادارے میں استاد نہ رکھیں، تو اپنا کوئی کپڑے کا کاروبار کر لیں، کوئی اور کر لیں۔ لیکن چونکہ انہیں دعوت کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے، تو آخر وہ انسان ہیں، انہوں نے اپنے تمام معاملات دیکھنے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، تو اس بنا پر لوگ ان کے ساتھ جو تعامل کرتے ہیں، تو بہرحال یہ بالکل جائز ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین مزدوری وہ ہے کہ جو کتاب اللہ پر لی جائے۔ جی یہ حدیث بھی سامنے رکھیں تو کچھ حد تک بات جو میں نے کی ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ بلکہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے، دنیاوی کام ہے اور اس کو پیسے مل جائیں گے، اور ایک شخص قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، تو اس پر ایک تو قرآن اور حدیث پڑھانے میں اس کا وقت صرف ہو رہا ہے، تو ایک ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو معاوضہ ہے اس کا وہ بھی اس کو مل رہا ہے، تو گویا ڈبل فائدہ اس کو ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پر جو آ، مزدوری لی جائے، اجرت لی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین مزدوری ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے اور اس میں کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، اگر موجودہ دور کے جتنے علماء، جتنے دعات ہیں، سارے اپنی اپنی مساجد، مدارس سب کچھ چھوڑ دیں اور بازار کا رخ کر لیں مال و دولت کمانے کے لیے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنیا دار لوگوں سے زیادہ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کاروبار کے اصول وہ جانتے ہیں، سچ کی کیا خیر برکات ہے یہ تو علماء جانتے ہیں نا، عوام الناس کو کیا پتا ہو؟ وہ تو سمجھتے کاروبار ہے ہی جھوٹ کا نام، جتنا جھوٹ زیادہ بولو گے اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ تو زیادہ جو اصول ہیں وہ علماء کو آتے ہیں، اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر مساجد اور مدارس کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پھر لوگوں کا کیا حشر نشر ہوگا، جانوروں سے زیادہ بدترین معاشرہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اب اگر کوئی خیر ہے تو وہ علماء کرام خیر پھیلا رہے ہیں، ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو ہمیں ان کا ممد و معاون بننا چاہیے، نہ کہ اعتراض کرنے والے بننے چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔